میرے بڑے بھائی 1 مہینے پہلے فوت ہو گئے تو میرے ابو نے ان کی قبر پکی کروا دی، تو میں نے 2 دن بعد سائڈ سے اتروا کر کچی کروا دی ہے دوبارہ، تو کیا میں بعد میں یہ کہ توڑوانا غلط ہے؟ نہیں توڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی ایک تابعی تھے، مولا علی نے کہا کہ اے ابو حیاج، میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا، کہ کوئی تصویر دیکھوں یعنی جو عبادت کی نظر سے ڈومیننٹ جگہ پہ اسے مٹا دوں۔ آپ اندازہ کریں خانہ کعبے کی دیواروں پر بزرگان دین نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، باقی تصویریں تو صحابہ نے مٹائی۔ جب حضرت ابراہیم کی تصویر آئی تو سارا ایک کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، ابراہیم کوئی چھوٹے تو نہیں ہے۔ قرآن میں ہمیں تو حکم ہوا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں۔ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کی تصویر مٹائی، کوئی گستاخی نہیں ہوئی سر، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں اپنے دور خلافت میں کہ میں تجھے وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس بندے کی ڈیوٹی لگائی جس نے لحاظ کوئی نہیں کسی کا کرنا تھا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کہ میں کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں، کوئی اونچی قبر دیکھوں تو زمین کے برابر کر دوں۔ تو یہ تو سنت ہے، یہ تو آپ نے رسول اللہ اور مولا علی کی سنت پہ بیک وقت عمل کیا، کریں۔ پکی قبر کو توڑوائیں، کچی رکھیں، سائڈ سے تھوڑی سی پکی کر سکتے ہیں 1 بالش تک اونچی، تاکہ اس کی مٹی نہ بکھرے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، روئے، صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ یہ مقصد ہے قبر پہ جانے کا، قبر کا نشان باقی رکھنا سنت ہے۔ ایون سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سرہانے ایک بڑا پتھر لگایا تھا اور کہا کہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا، قبر کے آثار ہونے چاہیے، پکی نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے، یعنی قبر پہ پاؤں رکھنا یا بیٹھنا اس کی توہین ہے۔ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کوئی شخص کسی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئلوں پر بیٹھے اور اس کے کپڑے اور پیٹھ کو وہ جلا دیں کوئلے، یہ کم عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو شخص کسی مسلمان کی قبر پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ تو قبر کا احترام ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ اچھا، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جو ہیں بریلویوں کے بڑے امام، جال حق کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مولا علی نے قبریں توڑی تھی نا، یہ کافروں کی قبریں تھیں۔ ظاہر ہے تواڈے بابیاں دے مزار تے ادوں ہے بھی نہیں سننا، نہیں تو وہ بھی بنوا دیندے۔ ایسے ظالم ہیں یہ لوگ، بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ لیکن امام مسلم تو آپ کو پتا بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث نقل کر دی ایک صحابی کے بارے میں کہ جب وہ رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں گئے ہوئے تھے تو ایک روڈس جگہ تھی، آج بھی روڈس موجود ہے، تو وہاں پر ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، ایٹ لیسٹ وہ صحابی اور تابعی تو ہوگا نا، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس کی قبر بناؤ اور اس کے بعد سے زمین کے برابر کر دو۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی سب سے افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو۔ اجازت ہے 1 بالش، جو صحیح بخاری میں ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور نبی علیہ السلام کی قبریں دیکھی ہیں، وہ 1 بالش سے زیادہ اونچی نہیں تھی اور ان پہ چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے ہوئے تھے تاکہ مٹی پھیل نہ جائے، اونٹ کی کوہان کی طرح۔ تو امام مسلم نے ان کی کمر ہی توڑ دی۔ اب مجھے بتائیں وہ صحابی کے ساتھ جو جہاد کرنے گیا ہوا ہے وہ کافر تھا؟ اسی لیے یہ حدیثیں جب مشکات میں آتی ہیں نا، تو مشکات کی نا شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے نا، تو انہوں نے وہ حدیثیں شروع ہونے سے پہلے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ پورا مسلک ہمارا ختم ہونے لگا ان حدیثوں سے، تو آپ پہلے اس کو پڑھ لیں، یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا اس کے اپوزٹ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، یہی دھوکے دینے کے۔ تو میں نے پھر پمفلٹ لکھا تھا رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1، اس میں یہ ساری احادیث جمع کر کے میں نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ قبروں کے احکامات اسلام میں کیا ہیں، احترام بھی ہے لیکن
ان سے مانگنا حرام بھی ہے، اور اس طرح کا پروٹوکول دینا قبروں کو، وہاں پہ مزارات بنانا، اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا اور قبر رسول سے متعلق، جس کی وہ پلی لیتے تھے، وہ بھی میں نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اسلام کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں، تو آپ نے جو عمل کیا، یہ اگر دوبارہ کوئی پکی کرواتا ہے دوبارہ توڑوائے، بالکل یہ سنت پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے، اور یہ حدیث ان کو بتائیں۔ حدیث تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہے نا، وہ تو سب کے مشترکہ امام ہے۔ میں نے آپ کی 10 سال پرانی ویڈیو اللہ کون ہے سنی تو مجلس میں حاضری کا شوق پیدا ہوا، گزشتہ اتوار بھی آیا تھا، دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید بھی بتاتے رہیں، نیز آرزو ہے کہ جب یہاں آؤں کسی خدمت میں شامل ہو جاؤں، مثلا پانی پلانا، کسی کو بیٹھنے میں مدد کر دینا، کچھ لکھنے کا کام، یا جو کچھ ہو سکے۔ آنا دور سے ہوتا ہے، 12 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو 12 سے پہلے ہی پہنچ گئے آپ، خوش رہیں، خوش بخت رہیں، جزاک اللہ جی، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ باقی ہمیں اس طرح کی کسی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی، میرا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا مجلس 50 کے نام سے، انٹرویو آف محمد علی مرزا، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹل دعوت کے ذریعے دنیا میں دعوت پھیلانے کا اللہ نے وہ موقع فراہم کیا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں تبلیغی جماعت میں پابندی لگ گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں ان کا تو پورے کا پورا مسلک ہی اب ختم ہو گیا ایک طرح کا، جتنا عرصہ یہ نسل زندہ رہے گی، کیونکہ ان کے پاس واحد ہتھیار یہی تھا کہ یہ مسجدوں میں گلیوں میں جا کے جو نسلاً مسلمان تھے جنہیں کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، انہیں مسجد میں لے آتے تھے اور اپنے اس سسٹم میں شامل کر دیتے تھے۔ اب یہ بھرتی کہاں سے کریں گے؟ یوٹیوب سے یہ بھرتی کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نوجوان نسل کو۔ وہ تو کہے گی حضرت صاحب یہ سٹوری نہ سنائیں، آپ بتائیں قرآن اس میں کیا لکھا ہے۔ سعودیہ کی پابندی کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ سعودی عرب اگر کسی اسلامی جماعت کو پابندی لگا رہا ہے تو اب مجھے بتائیں، یورپ امریکہ تے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے کہنا تمہارے مرکز میں جب تمہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، حالانکہ ان کا دہشت گردی سے بیچاروں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان میں اگر دہشت گرد گھس جائے، وہ تو مسلمانوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ اسلام کو ہی بین کر دیا جائے گا، تو وہ تو پلی لیں گے۔ اب دیکھ لیں مودی نے تو انڈیا میں شروع کر دیا، اس نے میٹنگ کال کر لی ہے، انڈیا کی اور سعودیہ کی ویسے بڑی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ لاجیکل بھی ہے کہ بھئی تمہارے مرکز میں جب کہا گیا کہ تم دہشت گرد ہو، تو انڈیا والے تو کہیں گے ہم تو ویسے ہی ایک سیکولر ملک ہیں، ہم تو دہشت گردی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم تمہیں بین کرتے ہیں۔ کہاں سنوائی ہوگی مجھے بتائیں؟ انہوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کر دیا، تو ان کا تو پورے کا پورا کھاتا اس کے اوپر چل رہا تھا۔ اب یہ یوٹیوب پہ آ کے کیا کریں گے؟ فضائل اعمال سے پڑھ کے واقعات سنائیں گے، کون سنے گا؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے منہج پہ آ جائیں، یا چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کریں، جنگلوں میں نکل جائیں، وہاں وہیں پہ رہیں، وہیں ان کے بچے ہوں جن کو یوٹیوب کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ہوا نہ لگے، تو وہ نسل پھر دیوبندی باقی رہیں گے، ادروائز کسی نے نہیں بچنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، ہم نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پھر ساتھ ساتھ بتایا کہ کریٹیکل ایشوز ان کی کتابوں میں عقائد اور نظریات کے، وہ تو غلطیاں موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے سپورٹ کرنی ہے ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی یہاں پہ خدمت کے لیے کوئی ہمیں جو ہے وہ مجاور نہیں چاہیے۔ یہ دار ارکم جو ہے، یہ اللہ کی خانقاہ جو ہے وہ چل رہی ہے والنٹیئرز کے ذریعے، اور وہ اللہ کا شکر ہے جیلم میں بہت موجود ہیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر قرآن و سنت کا کام کریں، ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں۔ اگر کوئی میری شکل سے چڑھتا ہے اس کو قطعاً میری ویڈیو شیئر نہ کرائیں۔ آپ جو ٹاپک شیئر کروانا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیو دیکھ کے بخاری اور مسلم کی وہ احادیث کے امیجز لے کے وہ امیجز شیئر کروائیں، تاکہ اس سے چڑھ کے اپنا ایمان ہی وہ برباد کر لے، یا اس کو ایکسپٹ کر کے تو نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائے۔ جن لوگوں کو یہ ہے نا کہ وہ شکل سے چڑھتے ہیں، تو آپ دوسرے طریقے سے بھی چیک کرنا ہے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے ان کو قرآن بھی ہضم نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے قرآن سن کے قبول نہیں کیا؟ ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، ابو جہل بن گیا، اور اسی کے غلام ہیں یاسر اور سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر، غلام زادے، ایمان قبول کر لیا۔ تو کسی کی عقل کام نہیں آتی ہے
جب وہ اکڑ میں آ جائے. عقل بھی اسی کی کام آئے گی جو اکڑ چھوڑ دے. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو. اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, روگردانی کرو, جب دل گواہی دے دے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے اور چھوڑ دو. یہ اصل میں تکبر ہے, کیونکہ آپ اللہ کے مقابلے پہ آ گئے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے آپ اکڑ کر روگردانی کریں تو آپ کس سے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ رسول سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. یہ تکبر ہے. دیکھیں کس طرح انہوں نے حقیر جانا ہوا ہوتا ہے. ان کو جا کے آپ آیت یا حدیث پیش کریں, آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں علماء کی, لگتا ہے ابھی کاٹ لیں گے, ان کے مسئلے کے خلاف ہو. ایسے کہتے ہیں کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں, ہم سے کوئی نہیں پوچھتا. بھائی تم سے پوچھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے مسئلے کے خلاف پوچھتے ہیں آپ کو یوں آگ لگ جاتی ہے, بجائے کہ اگلے بندے کو سمجھانے کے آپ کو آگ لگ جاتی ہے. ہمیں دیکھا کبھی کوئی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے تو ہمیں آگ لگ جائے, ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پوچھا ہے, ہوں تو پھر دسنے کہ کیا ہوا تھوڑے نال کام پہ. ان کے پاس رفع الیدین کی حدیثیں لے جائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو بتائیں گے کہ اس حدیث کو کس طرح انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے اور ابھی یہ رفع الیدین شروع کر دے گا. دیکھا آپ نے علم کتنا اطمینان انسان کو عطا کرتا ہے, غصہ ہی نہیں آتا آپ کو کسی کے اوپر. میں نے آپ سے ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے نماز کے بارے میں. طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں بیان کرتے تھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے دوزخ میں جائے گا. دوسرا وہ جو نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے, دکان کے سامنے اس کے بارے پڑھتا ہے. آگے ٹرو جی سوال کیا ہے, نماز پڑھنی ہے جی, اس کا مجھے نہیں پتا کو کیا کہہ رہے ہیں وہ. ہمارے پاس نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مرد نے پڑھنی ہے مسجد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے ہدایت کی راہیں تمہارے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تاکہ لوگ اسے منافق نہ سمجھ لیں. یہ مرد کے لیے حکم ہے. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے یا نماز کچھ پڑھتا ہے کچھ نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد قائم ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ نیند سے اٹھے اس نماز کو پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. کتنی ریلیکسیشن ہے. پھر حضور نے تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. یہ آپ نے تلاوت کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے, اس کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان رہے گا, بے فکر ہے. جنازہ بھی سب سے بڑا ہوگا آپ کا, جتنے بڑے آپ بے نمازی ہوں گے اتنا بڑا جنازہ ہوگا آپ کا. گھنڈے ہوں گے نا ظاہر ہے. اور قرآن حکیم کا فتویٰ اینڈ پہ میں سنا دیتا ہوں, اس کا جو مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ آپ خود نکال لیں. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھنا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھنا مشرکوں میں شامل نہ ہونا. تو اب آپ خود سمجھ لیں, اتنی لمبی سٹوریوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سوال 1 لائن کا ہوتا ہے, جواب 10 لائنوں کا ہو سکتا ہے. ہمارے سندھ میں نام بہت مشہور ہے, نبی بخش, علی بخش, قادر بخش, رسول بخش, محمد بخش. ان کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی نیو مسلم مسلمان ہوتے, اگر ان کے ناموں میں شرکی الفاظ ہوتے تو آپ ان کے نام چینج کر دیتے تھے, ادروائز ان ناموں کو باقی رکھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے
ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا ہے کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر، نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جائیں، بشرطے کہ ان ناموں کے جو مطلب ہیں وہ صحیح ہوں، شرکیہ نہ ہوں۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی نام کا مطلب برا ہو لیکن وہ اس معاشرے کے اندر مستعمل ہو، جیسے اویس نام ہے، اویس بولتے ہیں نا، اویس نہیں، اویس، اویس کرنی خیر التابعین، صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی ہے، یعنی صحابہ کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر۔ اب اویس کا مطلب ہے بھیڑیا، تو یہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا۔ عثمان کا مطلب ہے سانپ، لیکن نام رکھا جاتا ہے۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، سارے دیکھ رہے ہیں میری طرف، وہ آپ علماء سے پوچھیں، وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اس کا مطلب بتانے کا۔ تو اس طرح کے نام جن میں شرکی الفاظ ہو وہ آپ نہ رکھیں، باقی اگر ایون مطلب بھی کوئی کسی معاشرے کے اندر اس طرح کے موجود ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسلامی نام یہ سارے میرے بھائی، یہ ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں۔ اسلامی نام سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں اگر نبی الاسلام آتے تو وہ اگر پاکستان میں آتے تو اس قسم کے نام اسلامی بن جانے تھے نا، وہ سارے اسلامی نام ہیں۔ اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں نا، وہ مہاتیر محمد تو چلو ہے، مہاتیر کون سا، ہم نے کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ ہے چل رہا ہے، اردگان، طیب ایک لفظ اس میں موجود ہے، اردگان کوئی اس طرح تو نہیں ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کے اسلامی نام ہے ان کے کرتوت غیر اسلامی ہے۔ ہمارے جو اس وقت سعودیہ کے حکمران ہیں ان کا تو نام محمد ہے، کام دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ میں صرف اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو اب کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ یہ تو توحید کی بڑی بات کرتے تھے اور ان کا بڑا فخر تھا سعودیہ۔ نہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں یہ اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اور نہ وہ جو وہاں پہ وہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں، ان کے اوپر یہ بول رہے ہیں۔ خاموش ہی ہو گئے ہیں، اندازہ کریں۔ اب ان کو نہیں نظر آ رہا کہ توحید صرف اس چیز کا نام ہے کہ قبروں پہ ناچنے والوں کا، قوالیوں کا رد کر لو، اور جو اللہ کے گھر میں ناچ گانا شروع کروا رہے ہیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کرو۔ تو میں آپ پہ وہ حدیث فٹ کروں بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ریاکار کو دنیا میں ایکسپوز کر دیتا ہے، موت سے پہلے پہلے جس نے ریاکاری کے لیے کوئی کام کیا نا، اللہ تعالیٰ عوام الناس پہ اس کو کھول دے گا، آخرت میں بھی کھولے گا، دنیا میں بھی۔ وہی حکمران کہہ رہا نا کہ جی ہم نے تو وہابیت پھیلائی تھی یورپ اور امریکہ کے کہنے پہ، یعنی ہمیں کوئی توحید سے غرض ہی نہیں تھی۔ ویسے یہ انہوں نے ضرور اس کو سپورٹ کیا، لیکن محمد بن عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ خود ایک ٹرو، آپ سمجھ لیں، منجی تھے، ہادی تھے عرب کی سرزمین میں۔ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے توحید کے حوالے سے۔ ہاں بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایسی مسند پہ آ کے، اگر نبی علیہ السلام کی مسند پہ آ کے بنو امیہ کے بندر بیٹھ گئے ہیں، جو مسند ابی یعلا میں اور حاکم میں حدیث ہے، حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وفات تک پھر کھلکھلا کے ہنسے نہیں ہیں اس غم میں کہ حضور نے بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا کہ بعد میں یہ حکمران بن جائیں گے۔ تو رسول اللہ کی مسند پہ آ کے بھی ایسے لوگ بیٹھ گئے، تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہوا تھا اس کے اوپر۔ اب رہ گئے کہ نبی بخش، علی بخش، قادر تو خیر وہ اللہ کی نسبت سے کر رہے ہوں گے۔ قادر بخش کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بخشا ہوا یا عطا کیا ہوا۔ اب نبی بخش اور علی بخش کا مطلب اگر یہ ہے جو ہم اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں کہ نبی نے عطا کیا، یہ بخش سے مراد وہ بخشش نہیں ہے، یا مولا علی نے عطا کیا ہے یہ بیٹا، تو یہ تو شرکیہ نام ہے، ان کو فوراً چینج کریں آپ، بخش ہٹا دیں، علی رکھے، اور نبی تو آپ رکھیں نا، لوگوں نے تو نبی احمد بھی نام رکھا ہوتا ہے ساتھ، غلام نبی رکھ لیں، بالکل درست ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس زبان میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے۔
یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایسا نام رکھ لیں جس میں شرک ہے. تو یہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے, چینج کریں آپ ناموں کو. آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرا سوال ہے کہ میت کے غسل اور کفن کے بارے میں تعلیم فرما دیں. میت کا غسل اور کفن جو ہے نا جی, اس کے بارے میں ہم نے وقتاً فوقتاً تو تھوڑا بہت ذکر کیا ہے. پلس ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر نماز نبوی والی ایک کتاب دارالاسلام کا PDF رکھا ہوا ہے, اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. مشکات کا میں ہر دفعہ تعارف کرواتا ہوں, اس میں آپ پہلی جلد میں کتاب الجنائز موجود ہے. کتاب الجنائز کہا جاتا ہے اس چیپٹر کو جس چیپٹر کے اندر نزع کے عالم میں آپ نے مردے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے بعد مر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے بعد دفنانے کے بعد کیا کرنا ہے, قبر کیسے کھودنی ہے. تو درجنوں احادیث پہلی جلد میں مشکات کی آپ کو بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے حوالے سے مل جائیں گی. باقی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عموماً جو کفن دفن کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں, میت کو غسل دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک غسل دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے, سوائے ایک ایشو کے جس کا آپ خیال ضرور رکھیں کہ جو بھی غسل دینے لگے وہ پہلے وضو کر لے. ایٹ لیسٹ اگر وضو نہیں کرنا تو کم از کم اتنے ہاتھ دھو لے جتنے اس نے برتن میں ڈالنے ہیں. اگر ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ برتن ناپاک تو نہیں ہوگا, لیکن استعمال شدہ پانی ہو جائے گا جسے مستعمل پانی کہتے ہیں. پھر اس سے وضو اور غسل نہیں اتر سکتا. تو پہلے وضو کر لے یا ایٹ لیسٹ علیحدہ سے ہاتھ دھو لے, اس کے بعد وہ غسل دے. غسل اس نے اسی طریقے سے دینا ہے جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے, یعنی پہلے استنجا وہ کروائے گا. وہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان کو آپ بلائیں, ان کو یہ پتا ہے. آپ بجائے خود یہ کرنے کے ان کو بلوا کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ مردے کو ہینڈل کرنا بھی قریبی رشتہ دار کے لیے مشکل ہوتا ہے نا, اسے لگتا ہے کہ ہاتھ سے سلیپ ہی نہ ہو جائے, کروائیں ان سے, لیکن ان کو گائیڈ کریں کہ جی یہ پانی ہے, نیم گرم پانی جس طرح سردیوں میں, اس کا اہتمام کرنا ہے, استنجا کروانا ہے, ستر والے حصے کے اوپر آپ یعنی کپڑا وغیرہ ڈال دیں, اس کے بعد پورے جسم کلی کروانی. کلی اب ظاہر اس طرح نہیں کروا سکتے, روئی گیلی کر کے کلی کروا لیں, ناک میں ڈال لیں, اور اسی طریقے سے وضو کروائیں جس طرح زندہ بندہ جب کرتا ہے. بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے عام زندہ بندے کے بھی وضو کی اور غسل کی. اس کے بعد پورے جسم کو اس کے دھویا جائے, اور دھونے کے دوران جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں کوشش کریں کہ ان چھینٹوں سے اس کو میت کو بچایا جائے. آپ خود تو بچ نہیں سکتے, اس لیے بعد میں وہ کہتے ہیں نا جو بعد میں غسل کرنا ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا, وہ ناپاکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا. تو ظاہر ہے کوئی کتنا بھی کرے, یا ایٹ لیسٹ کم از کم ٹانگیں یا وہ کپڑے چینج کر کے وہ ٹانگیں اتنی دھو لی جائیں اپنی بعد میں. اینڈ میں جب آپ پانی ڈالیں اور پانی ساتھ ساتھ بہہ جائے تو وہ ظاہر ساری جگہ پاک ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اس کا کرنا ہے. کفن بھی نبی الاسلام کو بھی صحابہ کرام بھی 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا, ایک تامد اور ایک اوپر سے کرتا, وہ جو چادر اس میں سوراخ کر کے کچھ اوپر والا حصہ پھر اس کے نیچے کیا جاتا ہے, اور ایک اوور آل جو پورا لفافہ جسے کہا جاتا ہے, پوری میت کو جس میں لپیٹا جاتا ہے, جو یعنی سر سے بھی باہر تک نکلا ہوتا ہے, وہاں سے پاؤں سے بھی باہر تک اسے فولڈ کر کے. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکلی کسی بھی میت کے غسل سے لے کر دفنانے تک شامل ہوں گے تو آپ کو ایجوکیٹ ہو جائے گا. بڑی ذمہ داری سے پروفیشنل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی پروفیشنل عورتیں اویلیبل ہیں جو یہ غسل دیتی ہیں, اور میرا تو یعنی اتفاق یہ ہوا ہے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے. پروفیشنل لوگ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اس کا پتا ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. لہٰذا مردے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی کہ اسے آپ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں کہ خیر ہے یہ مرا ہوا ہے, نہیں, اس کو بھی آپ نے اہتمام کے ساتھ مسلمان کی لاش کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد دفنانے کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہاں قبروں کا ایشو ہو گیا ہے آج کل, تو بالکل وہ ڈبہ قبر ہی کھودی جا رہی ہے جس میں وہ لٹا دیتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ لاحد کھودی جائے. لاحد یہ ہے کہ گہری قبر کھودنے کے بعد قبلے والی جو سائڈ ہے اس میں چھوٹی سی غار نکالی جائے گی میت کے ناپ کی, اور پھر لاش کو اس غار میں اندر کر دیا جائے گا. اس میں بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے گیپ, یعنی آپ سمجھ لیں اتنا کہ بس وہ لاش آگے شفٹ ہو جائے, یعنی قبر یہاں پہ ہوگی, مردہ یہاں پہ اندر دفنایا ہوگا. یوں قبر میں وہ قبر ہوگی اس کو انٹر کرنے کے لیے, یوں انٹر کیا اور پھر یہ قبلہ رخ اس کو, اگر قبلہ اس طرف ہے ظاہر قبلہ رخ اس کو لٹانا ہے تو وہ آگے شفٹ کر دیا, پھر پڑیاں یوں لگیں گی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درندے یا جانور قبر سے لاش کو نہیں نکالتے. اب جہاں پہ اب آپ دیکھیں بھیڑیے ہوں
لومڑیاں ہوں اور آپ چھوٹی سی قبر کھود دیں تو ان کے لیے تو تھوڑی سی مٹی کھودنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے وہ سیدھی والی قبر نہ بنانا، لاحد بنانا جس طرح نبی الاسلام کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں جہاں زمین پکی ہوتی ہے، زمین گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، وہاں پہ لاحد ہی کھودی جاتی ہے۔ عام مٹی جہاں پہ نرم ہے وہاں پہ تو آپ وہ غار والی جب کھودیں گے، غار نکالیں گے، اوپر سے مٹی بیٹھ جائے گی، ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ پریفریبل ہے۔ ویسے ڈبا قبر بھی بنا لیجئے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں وہ گہری ہو، 2 سٹیپس میں کم از کم ہو۔ بعض اوقات تو بالکل ہی اوپر ہی دفنا دیتے ہیں وہ، اس کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آلریڈی قبر ہوتی ہے، اس لیے زیادہ گہرا نہیں کھودتے وہ۔ تو خیر ہے، اگر پرانی قبر ہے آپ کھود کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا دیں۔ ویسے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ جا کے قبرستانیوں کو ملیں وہ آپ کو بتائیں گے وہ اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستانوں کی جگہ تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی۔ اب اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، شہروں سے بڑی ہو چکی ہیں، ڈی ایچ اے، بحریہ، تو لیکن قبرستان کے لیے اگر جگہ چھوڑتے بھی ہیں تو تھوڑی یا نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیں نا، آپ اتنی دنیا آپ نے آباد کی ہے تو اس سب کے لیے قبرستان تو ہونا چاہیے نا۔ اب جب ان کو آباد کیا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپروول ہی نہ دے جب تک کہ وہ آبادی کا اندازہ لگا کے اتنے قبرستان کی جگہ وہاں نہیں چھوڑتے۔ بھائی جو آپ نے کوڑی داموں خریدی ہوتی ہے لوگوں سے جگہ، تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ پورا ایک سیکٹر قبرستان کے لیے، جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں اب H11 میں قبرستان آ چکا ہے، یہ ختم ہوگا تو کسی اور جگہ شفٹ کریں گے، باقاعدہ قبرستان کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب بہتر حال یہی ہے کہ آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، ثواب کا کام ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد، دفنانے کے بعد دعا کرنے تک آپ ایک کسی جنازے میں شامل ہو جائیں تو آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ طریقہ سیکھ لیں تو پھر آپ کے قریبی جاننے والوں یا رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو تو آپ اس کو غسل دیں۔ اور اس میں یہ جو مت مشہور ہے نا کہ بیوی خامن کو غسل نہیں دے سکتی یا خامن بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، وہ کہتے نہیں خامن نہیں بیوی کو غسل دے سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح تو تب ٹوٹ جائے جب وہ عورت مرنے کے بعد کسی فرشتے سے جا کے نکاح کر رہی ہو، اس کا تو نامہ مال منقطع ہو گیا، وہ مرد اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں ہے، مرد سے بڑا تو محرم ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا ہے، المستدرک للحاکم میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، بتائیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں ایک بات پہلے معلوم ہوتی نا تو ہم خود رسول اللہ کو غسل دیتے، ہم حضور کی بیویاں۔ رسول اللہ کو غسل دیا ہے سیدنا علی اور فضل بن عباس نے، ابو داؤد میں آتا ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت جو ہیں یہ غسل دیں گے، تو حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھا کہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی اور فضل بن عباس دونوں رسول اللہ کے کزن، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس، انہوں نے غسل دیا، اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیٹ پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہیں نا میت کے، تاکہ اگر کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ حضور کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی تھی نا، تو کہتے ہیں ہمیں اونگ آئی اور ہمیں یوں لگا کہ کسی نے آواز دی ہے، یہ وہ غیبی آواز نہیں تھی، نیند میں تھی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب غیبی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی۔ اس اونگ کی حالت میں انہیں آواز آئی کہ رسول اللہ کو کپڑوں سمیت غسل دو، تو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی، کوئی بزرگ بھی فوت ہو اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد شہید زندہ ہے تو زندہ بندہ تو میرے بھائی اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا، کوئی اتارنے دے گا اپنے کپڑے؟ تو یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو نبی اسلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کے دفنایا گیا۔ باقی یہ جو روافظ کا پروپیگنڈا ہے کہ خلفائے ثلاثہ حضور کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، اللہ کے بندو 3 دن تک جنازہ ہوا ہے، منڈے کی صبح آپ کی وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، منڈے پورا دن، پھر پوری رات، پھر منگل کا پورا دن، پھر منگل کے بعد پوری رات، اور بدھ کو آپ کو دفنایا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، ہاں امام کوئی نہیں تھا۔ ایک پورا چیپٹر ہے وفات النبی،
سنن نسائی الکبریٰ میں ایک پورا چیپٹر ہے، جس طرح خصائص علی اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ چیپٹر ہے، فضائل صحابہ چیپٹر ہے، ایک چیپٹر ہے وفات النبی، وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہوا ہے، میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا تھا، اس میں پوری تفصیل ہے۔ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر یہاں پہ کھودو، جو ترمذی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پہ موت دیتا ہے جہاں پہ سب سے پسندیدہ جگہ ہو، حضور کی میت جس چارپائی پہ اس کے نیچے قبر کھودی جائے۔ پھر غسل کا اہل بیت کے حوالے کیا، مولا علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کے بعد پھر جب جنازے کی باری آئی تو سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا 4 تکبیریں پڑھو اسی طریقے سے، لیکن امام کوئی نہ ہو۔ تو امام شافعی نے، امام بیہقی نے اس پہ کامنٹس کیے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ عزت دی گئی کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ تو ٹولیوں کی شکل میں ایک طرف سے صحابہ کرام انٹر ہوتے تھے، 4 تکبیریں پڑھ کر یا 5 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھ کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے، وہ باقی جو تارج می صاحب کہتے ہیں نا کہ پہلے اللہ نے جنازہ پڑھا پھر جبرائیل نے پڑھا، وہ کوئی نہیں بھائی، جنازہ صحابہ کرام نہیں پڑھا، اللہ نے کوئی جنازہ پڑھنا ہے، اللہ تو درود پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ جنازہ، ایون عورتوں نے جنازہ پڑھا، وہ ٹولیوں کی شکل میں انٹر ہوئیں، انہوں نے جنازہ پڑھا۔ تو سیدنا ابوبکر تو اس پورے معاملے کی مینجمنٹ لیے ہوئے تھے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تو جھوٹ ہے۔ مجھے بتائیں کوئی ہمارے نبی کا جنازہ نہ پڑھے اور میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں تو لعنت نہیں میری زندگی کے اوپر، جبکہ وہاں پہ وہ موجود بھی ہو۔ تو یہ تو انجینئر محمد علی کا عمل ہے۔ تو علی ابن ابی طالب وہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ پازیٹیولی وقت گزار سکتے تھے اگر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی معاف کر سکتا ہے، چلیں کوئی فدق کا ایشو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا۔ خلافت کا مسئلہ تھا، ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا۔ یہ بقول اہل تشیع کے۔ رسول اللہ کا معاملہ تو انتہائی سینسٹیو ہے، اس پہ تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو بعض اوقات آپ اتنی بے عقلی پر مبنی دعوے اور عقائد کھڑے کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل عقل میں موجود نہیں ہوتی، نہ نقل اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ عقل اسے سپورٹ کرتی۔ نقل کہتے ہیں جو دلائل نقل ہوئے روایت کے ذریعے، تو نقل اور عقل دونوں ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ والدہ کی خواہش ہے قبر پر بیٹھ کر تدفین سے پہلے اولاد کا سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے؟ جی اچھا، قبر میں بیٹھ کر نہیں، اس طرح تو کوئی ثابت نہیں ہے قبر میں بیٹھ کے پڑھنا۔ قبر میں تو جو امال باہر سے لے کے جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ تو امال وہاں زبردستی اس طرح پہنچا نہیں سکتا۔ ہاں اولاد کے نیک امال کا، دعاؤں کا حصہ اس کو پہنچتا ہے، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، علم کی بات، یہ دونوں چیزیں جو اس نے اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ کی، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سورہ ملک وہ خود پڑھے، وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے حامل کے لیے، اور حامل کہتے ہیں پڑھنے والا اور عمل کرنے والا، شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، مغرب کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد۔ قبر میں بیٹھ کے پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال، اور قبر کے اندر صرف اعمال جاتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ وہاں پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ کی والدہ اپنی زندگی میں سورۃ الملک پڑھتی ہیں تو انہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تو اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ مرنے کے بعد آ کر قبر میں بھی سورۃ الملک جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ کئی احادیث اس پر گواہ ہیں، سنن دارمی میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر۔ تو یہ کام کریں۔ ارے بھائی قرآن کی صورتوں کے نام کب رکھے گئے، کس بنیاد پہ رکھے گئے؟ نبی علیہ السلام نے خود رکھوائے جی۔ صورتوں کی تقسیم کس طرح ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے کروائی جی۔
صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ تو اب وہ کان میں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات کی تھی۔ خیر جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی تو پھر بعد میں اما عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا کہ جو میرا حق ہے تجھ پہ، اس حق کے سبب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ بتا رسول اللہ نے تیرے کانوں میں کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 دفعہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھے آ کے ملو گی۔ اور سیدہ فاطمہ بلو 20 تھی جب فوت ہوئی ہیں، حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوگی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں خوش ہو گئی۔ صبر آ گیا نا کہ 6 مہینے بعد تو میں اپنے باپ کو مل ہی لوں گی۔ 6 مہینے وہ سیدہ فاطمہ پہ جو گزرے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں تو کہتے ہیں فلانا بزرگ روزانہ جو حضور کی خواب میں زیارت کر لیتا ہے، بیداری میں جی خدا کا نام ہے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ نے تو کبھی نہیں بیداری میں زیارت کی، اس حجرے کے پاس رہتے ہوئے۔ سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی، اسی حجرے کے ساتھ حضرت علی کا گھر بھی تھا، انہوں تو کبھی زیارت نہیں کی ہے۔ وہ آج آپ کو وہ پورا جو روضہ شریف نظر آتا ہے نا، اس طرف یلو جالیاں اور بیک سائڈ پہ گرین جالیاں اور پھر وہ اصحاب صفا کا چبوترا، وہ سیدہ فاطمہ کا گھر بھی اسی پورشن کے اندر ہے۔ اس زمانے میں تو کنالوں کے گھر نہیں ہوتے تھے نا، یعنی وہ جو جالی شریف کی جو باؤنڈری اس وقت بنی ہوئی ہے نا گنبد خضرا کے نچلے والے حصے میں، وہ رسول اللہ کا بھی حجرہ ہے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی ساتھ ہی، وہ سارا اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تو کوئی زیارت نہیں کی ہے۔ تو صورتوں کے نام نبی علیہ السلام خود رکھ کے گئے، اور تمام صورتوں کے نام قرآن کی صورتوں کے اندر موجود ہیں، اور بعض صورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں، وہ یا قرآن میں موجود ہوتے ہیں یا احادیث میں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا۔ جتنی بھی آپ صورتیں دیکھیں، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب یہ ہے کھولنے والی، بخاری مسلم میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ کی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ فاتحہ تو اڈلی نہیں پڑھنی، فاتحہ یعنی فاتحہ عربی میں کہتے ہیں کھولنے والی کو۔ تو قرآن کو کون سی سورت کھولتی ہے؟ سورہ فاتحہ کی چابی ہے نا، شروع میں آ جاتی ہے۔ تو بخاری مسلم میں اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ الحمد بھی ہم اسے کہتے ہیں، الحمد بیچ میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، تو البقرہ موجود ہے، گائے کا واقعہ۔ تیسری سورہ آل عمران ہے، تو آل عمران کا ذکر ہے۔ آل عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے عمران، تو آل عمران وہ ہے۔ سورۃ النساء، تو النساء میں تو کئی دفعہ النساء آیا ہے۔ سورۃ المائدہ، تو اس میں وہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اس میں مائدہ کا لفظ موجود ہے۔ سورۃ الانعام، مویشی، تو سورۃ الانعام کے اندر الانعام کا ذکر موجود ہے، مویشیوں کا۔ سورۃ الاعراف، تو مقام اعراف کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے۔ سورۃ الانفال، یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں تم سے مال غنیمت کے بارے میں، الانفال اس کے اندر نام موجود ہے۔ سورہ التوبہ، تو التوبہ سورہ توبہ میں موجود ہے، وہ 3 اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو التوبہ کا لفظ موجود ہے اس کے اندر۔ سورہ یونس، تو یونس علیہ السلام کا اس میں پورا واقعہ ہے کہ ایک قوم یونس ہی تھی جس کو اللہ نے نجات دی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ہم کسی سے عذاب ٹال دیں، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اور وہ بھی ان کو بینیفٹ مل گیا یونس علیہ السلام کی لغزش کا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ وہ نبی کا جو ڈیبٹ تھا وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سارے ایمان لے آئے۔ عذاب جب آیا سامنے، انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے۔ وہ عذاب ٹلنا نہیں تھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر وحی کے انتظار کے نکل گئے تھے، اللہ نے اس ڈیبٹ کو پھر کریڈٹ بنا لیا امت کے لیے۔ تو یونس کا نام موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود، تو ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم ہود جسے قوم عاد بھی کہتے ہیں۔
اس کے بعد سورہ یوسف، تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر سورہ الرعد، بجلی کا ذکر، کڑک کا موجود ہے. سورۃ الحجر، قوم ہجر کا ذکر موجود ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل، اس کا تو نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور دوسرا کون سا نام ہے؟ سورہ الاسراء. عرب کے قرآنوں میں اس کو لکھا ہوتا ہے الاسراء، سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو اسرا سورۃ الاسراء موجود ہے. بنی اسرائیل کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. 10 کمانڈمنٹس اس کے اندر آئی ہیں. تو ہر سورت اس کا نام اسی سورت کے اندر موجود ہے، تو حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ سورت کے اندر نام ہے. اور ایک سے زیادہ نام جو ہے وہ بھی بعض کا تو سورت میں، جس طرح یہ سورۃ الاسراء. سورہ حامیم السجدہ، عرب کے ملکوں میں اسے سورہ فصلت کہتے ہیں. کتاب فصلت آیات، تو فصلت لفظ موجود ہے اس میں. تو جتنی سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ان کے نام موجود ہیں. تو یہ الہامی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. جو احادیث میں بھی آئے وہ بھی نبی علیہ السلام کو بتانے پر ہے. قرآن کی سورتوں کی ترتیب بھی دورہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور کرتے تھے، وہ اسی لیے تو کرتے تھے کہ ترتیب کو مینٹین کیا جائے. پھر صحابہ کرام کو حضور بتاتے تھے کہ آپ نے فلاں آیت کو فلاں جگہ ڈالنا ہے. یہ نہ سمجھیں یہ ساری صورتیں یکمشت نازل ہوئی ہیں. جو لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ تو قسطوں میں نازل ہوئی ہیں. سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے آس پاس ہیں، اور کچھ جو ہیں بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. سورہ توبہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ ایک کمنٹری ہے، کچھ آیات پہلے کی ہیں. تو اسی لیے پھر وہ جب اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. اور یہ قرآن کا ایک سمجھ لیں حسن ہے. قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، ورنہ اس کی ایک ترتیب ہوتی جیسے دنیا دار یا دنیا کے رائٹرز لکھتے ہیں. قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انسان اس طرح کتاب نہیں لکھتا. انسان بڑی ترتیب سے کتاب لکھتا ہے، ونس اپان اے ٹائم، پھر پورا اس کا خیال رکھتا ہے. لیکن قرآن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہے ہی نہیں اس طرح. قرآن اللہ کے خطبات، اللہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے جو اپنے پیغمبر پر سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی. اگر غزوہ احزاب آیا، غزوہ خندق، تو اس کی کمنٹری سورۃ الاحزاب میں آئی. غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں آئی. لیکن غزوہ احد کے ہونے کے بعد کہ تم نے یہ غلطیاں کی، اس معاملے میں امپروو کرو. غزوہ تبوک کی کمنٹری غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ میں آئی. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر آیا تو غزوہ بدر کے بعد آیا. بعض اوقات پہلے بھی کچھ چیزیں آ جاتی تھی، جس سے سورہ روم میں پہلی پریڈکشن آ گئی کہ ان قریب رومی دوبارہ پرشینز پر غالب ہو جائیں گے. اس وقت 2 سپر پاورز تھی نا، پرشین اور رومنز. پرشین جو ہیں وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے تھے، اور رومنز جو ہیں وہ عیسائیت کے اوپر تھے. تو جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی مسلمان خوش ہوتے تھے. جس طرح کبھی پاکستان انڈیا سے جیت جائے تو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھائی خوش ہوتے ہیں، رہ رہے انڈیا میں. تو مسلمان خوش ہوتے تھے جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی، اور مشرکین عرب اس وقت خوش ہوتے تھے جب پرشینز کی جیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی آسمانی مذاہب کو، پیغمبروں کو ماننے والے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں پرشینز کو فتح ہوئی اور رومنز کو شکست ہو گئی. مسلمان اس سے بڑے جو ہے وہ غمگین ہوئے. تو پہلے ہی اللہ نے سورہ روم میں اس کا نام ہی روم ہے، رومن امپائر، روم، آج بھی روم شہر ہے، بشارت دے دی کہ ان قریب غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومن امپائر کے لوگ پرشین سے ہار گئے، لیکن ان قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر. اس پہ حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی تھی کافروں سے، اس وقت شرط لگانا جائز تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا جب وہ دن آئے گا تو پھر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. لیکن سر نہ مسلمانوں کو پتا تھا، نہ پرشینز کو پتا تھا، نہ رومنز کو پتا تھا کہ اگلے 10 سے 12 سال میں یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان خوش ہوتے تھے عیسائی جیت کے، وہ ہار گئے. ایک وہ وقت تھا کہ پرشین امپائر نہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکی، نہ رومن امپائر. اور مسلمانوں
کہ قدموں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا. تو قرآن پاک میں مستقبل کے جو واقعات ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور یہ قرآن پاک کے اندر جو پروفیسیز ہیں یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. تو سورتوں کے نام بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائے, اور نبی علیہ السلام نے پھر کچھ چیزیں احادیث کے ذریعے بھی ٹرانسفر کی, وہ بھی اللہ نے آپ کو بتائیں. لیکن جتنے نام آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کے اوپر, وہ ان صورتوں کے اندر ہی موجود ہیں. قرآن آپ دیکھیں, قرآن کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے, بائبل پوری میں بائبل کا لفظ موجود ہے. اس کا نام بائبل بعد میں رکھا گیا, اس کا تو نام ہے انجیل یا تورات. آج کل تو خیر بائبل کٹھی چھپ رہی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ, اسے انجیل مقدس کہتے ہیں. اس میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, اور باقی انبیاء کے صاحب بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں جو موجود ہے. اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت کا حکم ہے. ہاں بالکل, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. زمینی حقائق, اہل تشیع, میں خود شیعہ ہوں, سب سے زیادہ پیار مولا علی سے رکھتے ہیں. بریلوی سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے رکھتے ہیں. دیوبندی کچھ حصہ سب سے زیادہ محبت صحابہ سے رکھتے ہیں. آیات کی روشنی میں یہ گمراہی ہے نا جی, یہ انڈیا پاکستان کے اندر گمراہی ہے, چونکہ ہم لوگ جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ ہیں. انڈیا پاکستان کے لوگ شخصیت پرست ہیں. یہ معاملہ اس سے بھی آگے جا چکا ہے. آپ تو یہ تو پھر بھی چلیں بڑی ہستیاں ہیں, یہ تو اپنے مولویوں سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو مخلوق سے ایسی محبت رکھتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ تو مطلب آپ کو اس سے بہت آگے بات جا چکی ہے. ٹی وی کے اندر ریکارڈنگ موجود ہیں. باپا جانی کا ایک مرید کہہ رہا ہے میں تو اللہ رسول کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے باپا جانی کا خدا اور رسول ہے, مجھے انہوں نے تعارف کروایا. آپ استغفراللہ پڑھ رہے ہیں. شیخ احمد سندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا رب ہے. بھئی اس سے پوچھو کہ بھئی یہ کوئی آیت ہے, حدیث ہے جو تم نے بیان کی ہے؟ قرآن تو بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے, بلکہ تو نے الٹ بات کی ہے, قرآن تو سیدھی بات کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین پر ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. ہمیں رسولوں سے کیا انٹرسٹ ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ہمارے رب کا ہمیں تعارف کروایا. باقی تو وہ بھی تو مخلوق ہے نا یار. رسول اپنی مرضی سے بنے ہیں, مجھے تو پہلے یہ بتائیں. تو کس نے سلیکٹ کیا انہیں؟ اللہ نے. اللہ جسے مرضی سلیکٹ کر لیتا. پھر یہ آیتیں تو پھر صحیح فٹ ہے نا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17, اللہ اگر ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تو مخلوقات کا ذکر میرے بھائی اس طرح کرتا ہے, اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا قل ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرماؤ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون سا زوم ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو خود ڈر ہے. اور بتاؤں نبی علیہ السلام کی کئی تعلیمات نہیں ہے کہ ان کو اس طرح بڑھایا جائے, نہ مولا علی کی اس طرح کی تعلیمات ہیں, نعوذ باللہ. مولا علی نے تو عبداللہ ابن سبا نے جب کہا نا کہ تو رب ہے, انہوں نے پہلے تو توبہ پیش کی, جب وہ ڈٹا رہا قتل کروا کے اس کی لاش کو آگ لگوائی, وہ جس پہ ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا علی کو غصہ ہی اتنا تھا. خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور وہ الفاظ یوں بتاتے ہیں جیسے حضرت علی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آگ میں جو عذاب دینے کا یہ نہیں دینا چاہیے. ابو داؤد میں صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. وہ زندیق جو تھے وہ عبداللہ ابن سبا تھا, نام نہیں اس کا آیا, نام تو پھر ظاہر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی وجہ سے ان کو ہم نے آگے بڑھا دینا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مجھ سے اس لیے محبت کرو, بلکہ سٹارٹ یوں ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. رسول اللہ تو اپنا تعارف یہی کروا رہے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور پھر فرمایا میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ. تو اب مجھے بتائیں, ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے, یہاں کیا کہتے ہیں, پہلے فنا فی شیخ, پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ.
اور فنا فی شیخ نال ہی بندہ برباد ہو جاتا ہے، فنا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پڑھتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ، اسی لیے پڑھتے ہیں انا الحق، اسی لیے پڑھتے ہیں نا سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار ان بابوں کا ذرا آپ ذرا کوئی دماغی جو توازن ہے یہ چیک کروائیں۔ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ وہ پتہ لگا بابے نو ہاتھ کی میں پایا، کام بڑا بڑا پایا انہوں نے اپنی عزت کروانی شروع کر دیتی۔ انہوں نے نبی کے حق پہ بھی ڈاکہ مارا، اللہ کے حق پہ بھی ڈاکہ مارا۔ تو یہ اس طرح کی عقیدت کسی اور شخص کے ساتھ رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھو، پھر پیغمبر سے، پھر اہل بیت سے، پھر صحابہ سے، تابعین سے، یہ سمجھانے کے لیے۔ محبت تو صرف اللہ کی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ باقی جس سے بھی محبت ہے، اب مجھے بتائیں ماں باپ سے جو محبت ہے ہماری، اللہ کی وجہ سے۔ ادروائز یہاں بھی جگہ جگہ اولڈ ایج ہاؤسز نہ بنے ہوئے ہوتے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ ایون کافر بھی ہیں تب بھی اس نے سلوک کرنا ہے دنیا کے اعتبار سے، سورہ لقمان میں آیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ کی نسبت اگر نکل گئی تو آپ کی نمازیں برباد، آپ کی دینداری ختم، اگر آپ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہیں رکھتے۔ ذہن میں رکھیے گا۔ اور باقی سب سے محبت ہماری اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ دنیا میں پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ وہ اپنی عبادت کروائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور حکمت اور کتاب دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ وہ ہمیشہ کہے گا کونوا ربانیین، بن جاؤ اللہ والے۔ ہم اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، یہ حنفی شافی کی اختلاف کی وجہ سے۔ جس طرح جب اختلاف آیا اہل بدعت کا تو اہل سنت کی ٹرم آئی، پھر اہل حدیث کی ٹرم آئی۔ ادروائز ہم محمدی نہیں ہیں میرے بھائی، ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی کوئی نسبت دوسری استعمال کرنی ہے اللہ کی نسبت سے تو ہم ربانی ہیں، اللہ والے ہیں، کونوا ربانیین۔ اور دیکھ لیں یہودی اپنے آپ کو ربی کہتے ہیں، اپنے بڑے علماء کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ المشائخ، استاذ الاستاذہ۔ شیخ الشیطان نہیں کہنا، وہ بابا جی کہہ سکتے سب۔ ہم نے دیکھیں کیا کیا نسبتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ میرے بھائی یہ صرف جہالت ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی، بت پرستی کے علامات ہیں۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، ایک پیر خانے سے ہو کر۔ دوسری ان کی کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے جو پیروں کی کلاس لی ہے، انہوں نے کہا کہ ان پیروں کے ساتھ اور مرے ہوئے بابوں کے ساتھ ہم اولیاء اللہ کا نام لگاتے ہیں، اور اللہ کا نام اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ان کی شان کو بلند کریں، اور جب یہ بلند ہو جاتے ہیں تو اللہ ہٹ جاتا ہے، صرف اولیاء ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو ہم نکال دیتے ہیں بیچ میں سے۔ یار وہ جو انہوں نے کلام لکھا ہے سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اہل بیت ہوں، اصحاب ہوں، جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تجھے ہی پکارتے تھے، یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی داتا ہے، سب کچھ لکھا ہے نا انہوں نے۔ اور کہتے ہیں آج کل کے پیر کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عبادت یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی سجدہ اپنے سامنے کروا لے، اپنی عبادت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف وہ اپنے بابوں کی تعلیمات آگے پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالکل یہ تائید کرتا ہوں کہ حقیقتاً بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت رسول اللہ کو اللہ سے بڑھاتی ہے، عقیدت میں بھی محبت میں بھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیوبند بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اس لیول تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے ہی بڑھا دیا ہوا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ شیعہ اپنے سٹیجز پہ حضرت امام حسین اور مولا علی کا ذکر
اس محبت اور عقیدت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ رسول تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. یہ مجھے خود بتانے لگے، شیعہ کے پاکستان لیول کے محقق تھے. وہ شاہ جی کون، وہ جو فوت ہو گئے، وہ جو کشمیری تھے، شجاع عباس صاحب. شجاع عباس صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. بڑے محقق آدمی تھے. تو ایک دفعہ میں افطار کے لیے ان کے گھر گیا I-10 میں، اسلام آباد میں نا. تو مجھے خود سنانے لگے، کہتے ہیں میں عرب ملکوں میں سے ایک ملک میں تھا، تو ان دنوں محرم کی مجالس وہاں پہ چل رہی تھی عرب ملکوں میں. تو وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے جب پتا چلا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک مہمان خصوصی کے طور پر، ماشاءاللہ ان کو عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی، انگلش بھی، اردو بھی، ہے کشمیری تھے بیسیکلی. کشمیر جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہوا تھا. خیر بعد میں وہ کشمیر جہاد کی انہوں نے سارے وہ پول بھی کھولے کہ کیا تھا جہاد. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان کو جب بلایا گیا اسٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے، تو آپ پتہ نوجوان تو نوجوان ہی ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی کلابیں میں لا دیتے ہیں. اس نے حضرت علی کی تعریف کرتے کرتے اس لیول تک وہ آگے چلا گیا کہ یعنی نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی نسبت سے ماننا شروع ہو گیا. نعوذ باللہ، غلوف کر گیا نا. تو سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. سنیوں کے نزدیک عبد القادر جیلانی کے جو شعبدہ بازیاں جو انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ کرامات مشہور کی ہیں، وہ تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو وہی والی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے وہیں پہ کھڑے ہو کے، ظاہر مہمان خصوصی تھا تو میں اس اسٹیج پہ جا کے نا اسے روکوں. کہتے ہیں میں نے اس کے باپ جو پورا آرگنائزر تھا نا وہاں پہ، اس کی طرف میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. کہتا ہے اس کا باپ اٹھا، اس نے جا کے اس کو پہلے تو مارا تھپڑ پبلکلی، اور کہا کہ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ تو کون سا دین بیان کر رہا ہے. مولا علی یہاں پہ موجود ہوں تو یہ تیری تقریر سن کے خوش ہوں گے. اس کی تقریر کے دوران اسے چھڑوا دیا. تو ایسے اہمیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں پتہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو باقی حقیقت بات ہے، اوورآل جو کلچر ہے وہ شخصیت پرستی کا ہے، اور اسلام میں شخصیت پرستی بالکل نہیں ہے. یار اگر اسلام میں شخصیت پرستی ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سینسٹیوٹی کا لیول آپ لوگوں کو پتہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ بہک گیا. جملے میں کوئی لٹریچر کی غلطی نہیں تھی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. نبی الاسلام کو غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو تجھے تو کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ یہ 2010 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور ابو داؤد میں تو اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا. جی میٹھی میٹھی باتیں بھائی، توحید اسی طرح ہی ہوتی ہے. اور جب بیٹھا ہو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یعنی اس ٹائم تو اپنی شکل بھی مجھ سے دور کر دے. اور یار اس کو تو چھوڑ دے. مجھے بتائیں، میرے اور آپ کا تو ایمان کسی لیول کا نہیں ہے. میرے سامنے آ کے کوئی جھکے، مجھے سجدہ کرے، آپ کے ساتھ ایسے کرے، آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں پڑ دیں گے؟ آپ یار مروان لے یار کہیں گے نا. آپ ذرا امیجن کریں، جس شخصیت نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے اس کی توحید کس لیول کی ہوگی؟ جب میری آپ کی توحید اس لیول کی ہے، جس نے ساری توحید اس سے سن سن کے سیکھی ہے، تو جس نے یہ توحید سکھائی ہے اس کا لیول پھر یہی ہوگا کہ بھائی شکل گم کرے تو نکل. قم اذهب. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو ذاتی نہیں عطائی مانا ہے، بالاذن مانا ہے، اور میرے بارے میں آپ گمان بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کروں گا، جبکہ میرا جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. میں نے پہلے ذکر کر لیا. اور عموماً لٹریچر میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا لٹریچر کے حسن کے خلاف ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ مثلا میں کہوں
کہ زید اور بکر فلاں جگہ گئے، اور اس کے بعد پھر کہوں گا ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، یہ ہم کہتے ہیں؟ تو اس نے تو کہہ دیا تھا نا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو اس میں کون سی لٹریچر کی غلطی تھی؟ لیکن سینسٹیوٹی لیول توحید کا آپ دیکھیں، کہا دونوں کیوں کہا؟ پہلو قاضی صاحب ایسے کہتے رہے کہ جو بابا جی آتے، ساڈے بابا جی آتے سن جی، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ڈو کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہک ہے تعلیمات میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اکثر سوال کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کو علم دیتا تھا اور وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے۔ لیکن جہاں تکوینی امور آتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے تکوینی امور، جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو مسند احمد میں تو یہاں تک حدیث ہے، ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو اللہ چاہے، وہ تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں، اتے اللہ تھلے تسی ہو ساڈے سب کچھ، لوگ نہیں کہتے، پیروں کو نہیں کہتے۔ آپ فرمائیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دیا؟ وہی ند، اندادن یحبونہم کحب اللہ، لوگوں نے ایسے ند کھڑے کر لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے وہ ان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ آپ کے وہ راکٹ طیارے جو چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بسیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما شاء اللہ وحدہ۔ ویسے ہمارے عام روٹین میں ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں، کسی نے انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہا کبھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان رسول تو کوئی نہیں کہتا، حالانکہ ہم رسول پاک لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سر یہ پاک اور ہے، وہ تو اہل بیت بھی پاک ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ سبحان آتا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، وہ والا پاک۔ ہاں، انسان سے تو لفظش بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کی لفظیں قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، غلطیوں سے پاک صرف اللہ۔ اس پہ تو خیر بولا جائے تو قرآن، اب ان جاہلوں نے قرآن تو پڑھا نہیں نا وہاں، اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ان کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے بڑوں کو کوئی نہیں سمجھ آئے گی، وہ سمجھ آ جانی چاہیے تو بڑے بڑے میں ان کو کہنے لگا بڑا وڈا کام پا کے گئے جو تھوڑے نام، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے کیسے فکس کر لیا کہ وہ ٹھیک تھے؟ وہ غلط کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کا قرآن میں رجم کی آیت حکیم اور وہ آیت قرآن میں نہ ہونے کا تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، قرآن میں ناسخ و منسوخ، اس پہ بھی ویڈیو آپ ڈیٹیل دیکھ لیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات منسوخ ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں کچھ چیزیں، حالانکہ کچھ ہمارے جو بولڈ قسم کے علماء ہیں جیسے مولانا اسحاق صاحب اہل سنت کے ہاں، اس طریقے سے شیعہ میں بھی علماء ہیں جو اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کا، جبکہ مسلمانوں کا شروع سے اس پہ اتفاق رہا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کوئی آیت اگر نبی علیہ السلام کو بھلا دے یا لے جائے تو اس کی جگہ اور آیت لے آئے گا، ایک پوری ڈاکٹرن ہے اس کے لیے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ، قرآن کی 7 قرات، میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس مختصر وقت میں اتنے 440 بلکہ 11,000 وولٹ کے ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر کسی نامحرم بوڑھی عورت جو پیدل چل نہ سکے اسے بائک پر لفٹ دے اور وہ ساتھ بیٹھے تو کیا ہم گنہگار نہیں ہوں گے؟ اگر بہت بوڑھی ہو چکی ہے وہ تو قرآن میں ہے، اس کے اوپر تو اس طریقے سے پردے والا معاملہ بھی نہیں ہے، اگر بہت بوڑھی ہے۔ اب کوئی ایک یہ نہ ہو کہ بوڑھی گھوڑی اور سرخ لگام والی بوڑھی نہ ہو، اگر وہ بڑھیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں بٹھا سکتے۔ نبی علیہ السلام بھی چلے جایا کرتے تھے جو بالکل بوڑھی عورتیں تھیں، جس طرح آپ کی ایک کزن تھیں حضرت علی کی بہن، ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ آپ
محلے میں بھی اس قسم کی بوڑھیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہیں کسی کے دماغ میں آتا، تو وہ اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میری خالہ زاد سے کرنا تھا، لیکن خالہ نے کہا کہ میری بیٹی نے ایک مرتبہ لڑکے کی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ جب یہ معاملہ ایک مفتی کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کے 4 پارے میں آخری آیت کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ 4 نمبر پارے کی جو آخری آیت ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے ہو جائے گا؟ اس میں تو رضاعت کا ذکر ہے۔ رضاعت ایک دفعہ دودھ پینے سے ہوگی یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ؟ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور شیعہ کا بھی یہی موقف ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں یہی کہتی ہیں، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ صرف حنفیوں نے تماشا کھڑا کیا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے بھی پی لیا، اور وہ پینا بھی بھوک کی عمر میں ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی 1 یا 2 دفعہ، 1-2 دفعہ تو غلطی سے بھی کوئی پی سکتا ہے نا، کہ بچہ رو رہا تھا اور کسی عورت نے اس کو دودھ پلا دیا وقتی طور پہ، کیٹاسٹرافک کنڈیشن۔ لیکن 5 دفعہ کا تو مطلب ہے کہ وہ اس نے اس کی کفالت لی ہوئی ہے اور بڑا اہتمام کے ساتھ، اور یہ 5 دفعہ بھی مختلف اوقات کے اندر، 1-2 دفعہ جو ہے کہ تو ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جو مفتی نے مسئلہ بتایا، وہ چونکہ آپ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں، اب جس طرح لوگ طلاق کے بعد فتوے لینے کے لیے اہل حدیثوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کا تعلق کسی فتوے کو ماننے سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اپنی دنیا سیدھا کرنے۔ تو آپ بھی اپنی دنیا سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں، چونکہ آپ کی خالہ بھی حنفی ہیں، ان کی بیٹی بھی حنفی ہے، آپ بجائے بے شک آ بھی چکے ہیں قرآن و سنت پہ، لیکن ان کے نزدیک تو نکاح نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں یا تھوڑی محنت کریں، ان کو کتاب و سنت کے منہج پہ لیں، باقی اس میں پیچھے ہٹیں، ورنہ پوری زندگی یہ دھبا آپ کا پیچھا کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک محرم رشتے میں شادی کر لی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو حال دے کے دیکھوں گا، ٹھیک ہے کر لو گیا، نہ، میں اس دنیا کا باشندہ ہوں، میں ریئلسٹک باتیں کرتا ہوں جو واقعی ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں آپ کو بالکل رشتہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کی خالہ اور جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ پورے کے پورے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس ایک مسئلے میں دین میں داخل ہوں، باقی اپنے نظر نیاز اور قبروں پہ چڑھاوے اسی طریقے سے ان کے بابے اور مفتی وہی چلتے رہے، نکاح تو انہی سے پڑھوانے ہیں۔ تو اس وقت نکاح پڑھاتے وقت بھی کسی نے آگے کہہ دیا نا کہ یہ چکر ہے، تو وہ مفتی اس وقت آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ آپ دیکھیں گے، پوری دنیا یاد رکھے گی، پھر اس لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ علی بھائی، کسی پیارے کی وفات کے بعد اس کی بے حد یاد آنے پر کیسے صبر کریں؟ کیا اس پیارے کے خواب سے اندازہ لگانا کہ وہ آخرت میں کیسے ٹھیک ہے؟ نہیں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، خواب تو آپ کے ذہن کی اختراع بھی ہو سکتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خواب یا تو اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اور ابن سیرین کا ساتھ قول امام بخاری نے نقل کیا یا نفس کی طرف سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس کی خواہش خواب بن کے آپ کے سامنے آ جائے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے 2013 کے انتخابات سے پہلے خواب دیکھا، اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کلین سویپ کیا، ہار گئے تھے 2018 میں بھی کلین سویپ نہیں کیا، ہاں اب اگلے الیکشنوں میں کلین سویپ ہوگا، لیکن دوسرے والا، وہ شاید اب تعبیر پوری ہو، لیکن معکوس ہو کر، الٹ ہو کر، انورس ہو کے۔ تو رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا۔ خواب میں مستقبل کی خبر ہو سکتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا خواب، خواب کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی کشف، کوئی الہام، ختم نبوت کی وجہ سے اب اس امت میں باقی نہیں رہا۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، یہ ٹاپک آج میرا نہیں ہے، سوائے کیٹاگوریکلی نبی علیہ السلام نے کہا خواب کے۔ تو خواب میں آپ کو قریبی رشتہ دار اگر بری حالت میں نظر آتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اس کا کوئی قرض ہے تو وہ اتاریں۔ وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جی۔ پھر جب اللہ نے وسعت دی تو حضور خود اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ تن من دھن اپنے نبی کے لیے لوٹا دے، لیکن حضور اس کا مطلب یہ بھی لیتے تھے کہ میں چونکہ امت کا روحانی باپ ہوں، میرا کوئی امتی مقروض مرے گا اور اللہ نے مجھے وسعت دی ہے غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت کی وجہ سے، تو میں اپنے امتی کا قرض اتاروں گا۔ دیکھیں ہمارا پیر کیسا ہے، آپ کے پیر تو نذرانے بٹورتے ہیں آپ سے، ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کے قرضے بھی خود اتارتا تھا۔ حالانکہ یہ وہ پیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا تن من دھن اس کے اوپر لوٹانا ہے، اور یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام ہر معاملے میں خود رول ماڈل بنے، تو قرض اس کا اتار دیں، مرے ہوا بندہ اگر مقروض تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کو نفع پہنچے گا، بخشش ہو سکتی ہے اس کی دعا کی برکت سے۔ قرآن میں حکم بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں قرآن میں حکم ہے۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، کئی ایک ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، لہٰذا خواب میں اگر آپ کسی کو اس طرح دیکھتے ہیں نا تو آپ صدقہ خیرات کریں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے، ویسے ہو بھی سکتا ہے ویسے نہیں بھی ہو سکتا۔ جب تک وہ معاملہ اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ کہہ نہیں کچھ سکتے۔ تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی کتنا عرصہ پہلے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوئے، وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے۔ تو خوابوں سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا خدمت کیا کرتی تھی عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی کی، بہت بوڑھے تھے، بڑے نیک تھے، فوت ہوئے۔ نبی الاسلام میت پہ آئے تو ام العلا نے حضور کی موجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیرے لیے تو جنتیں ہیں آخرت میں۔ حضور نے کہا تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سر، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور قرآن کی آیت ایک اس کو سپورٹو ہے، سورۃ الاحقاف۔ اے نبی تم کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اصل میں ہمارا ایک عقیدہ درست کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی۔ ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے مرنے پہ یہ نہیں کہا کہ ایسی دا جنتی ہے، ڈر گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا، عثمان بن مظعون کے لیے پانی کا ایک چشمہ دیکھا، پھر حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا خواب تھا، عثمان بن مظعون کی آخرت کا معاملہ اللہ نے اچھا کیا ہے۔ لیکن اس خواب کو دیکھا انہوں نے بعد میں، اور اس کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ خوابوں کی تعبیر ایک پورا علم ہے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، بریلوی دیکھتے ہیں تو وہ بریلویت کو صحیح کہتے ہیں، دیوبندی دیکھتے ہیں تو دیوبندیت کو صحیح کہتے ہیں، سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب میں۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔ اور ایک دوسرے کے خوابوں کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی دیکھیں نا، تو خوابوں کی تعبیر ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی بتا سکیں، بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ اب بتائیں کیا کرنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس مسئلے میں یوں کر لیں، بس دیٹس آل، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ باقی جو آپ کے اولیاء اللہ کے خواب ہیں وہ تو یقین کریں اس قابل بھی نہیں کہ یہاں پہ بیان کیے جائیں۔ میاں وہ ارواح ثلاثہ سے میں نے بیان کیا تھا نا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، 3 روحیں، نام ہی دیکھ لیں، یعنی 3 مرے ہوئے بابوں کی کرامات، اور نیچے لکھا ہوا یعنی کرامات اولیاء۔ اس کتاب میں آپ کو وہ کچھ ملے گا، بلکہ مجھے کچھ عرصہ پہلے طارق جمیل صاحب نے فون کر کے کوئی میرا کلپ دیکھا، ان کا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد
دیوبند مدرسے میں واپس آئے, قبر سے نکل کے صلح کرا کے پھر چلے گئے, اور بیداری میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. تو اس لیے ہم ڈسپلے کروا دیتے ہیں, ہم نے نہیں کتابیں چھاپی ہوئی. جائیں پوچھیں گے بزرگ یہ لکھ کے جو کچھ گئے ہیں یہ کرامات اولیاء ہے. بریلویوں کا مردہ نکل آئے تو شرک, دیوبندیوں کا بابا نکل آئے تو توحید. پھر کہتے ہیں جی سعودیہ والوں نے جو بندی لگائی ہے ہم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہماری کتابوں میں شرک اور بدعت ہیں نا جناب, کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ نے چشمہ دوسرا لگایا تھا نا, آپ کو صرف بریلویوں کی نظر آتی تھی. وہ اہل حدیث تو دونوں کو اوپر سے ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کام انہوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, کام انہوں نے, جس طرح میں بھی کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. سلیبس کو چینج کروائیں, ریاض الصالحین شروع کروائیں, میری ویڈیو اس پہ پہلے آ چکی ہے. کام تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب, ان کو پبلکلی کسی جلسے کے موقع پر یا پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا, پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے, پھر کروٹ ان کی طرف کی, پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اور اب اتنا کچھ اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس بیچارے نے بولنا ہی ہے نا آگے سے. تو قاسم نانوتوی صاحب جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں, انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کہنے دو لوگوں کو, یعنی اگر میری زبان میں آسان کہنے دو, یہ تو ہے ہی بٹ دماغ نے, انہوں نے اتنا دماغ ہے کہ یہ سوچن کہ بابے بھی غلط ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ گلی گلی کہہ رہے ہیں کہ بابے تھے, شے ہی کوئی نہیں. دیکھو وہ جو المحنت میں لکھا ہے نا, ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو قبروں والا واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, وہ دیوبند مدرسے کے بانی قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس میں تو الفاظ ہیں کہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں بھی ان کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ ان کی وہ چادر, وہ سارا لحاف بھیگ چکا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی حضرت نانوتوی آئے تھے, مردہ قبر سے نکل آئے تو صرف پسینہ نہیں نکلتا, خواب میں نہیں, یہ بیداری میں. تو یہ قبروں سے فیض تھا. لوگ کہتے تھے سینے سے فیض, سینے سے فیض ہے جی. وہ ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے اور پھر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا, یعنی وہ کنیکشن انہوں نے بحال کیا, سینے کو انہوں نے فیض دیا, یا لیا تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ قاسم نانوتوی تو ان کے شاگردوں میں آتے ہیں, وہ ان کے شیخ ہیں. یہ تو تھی جناب پہلی قسط اس کی. دیکھو بس دے بھیجے. دوسری قسط بھی بیان کر دئیے یار, نہیں یار وہ پھر کہیں گے یہ بالکل اس طرح کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, کتابوں سے کر رہے ہیں. چلے جی بلال بھائی کہہ رہے ہیں کتابوں سے ہی کر رہے ہیں نا, تو چلے ہم کنٹرول الفاظ میں, وہ اتنے فلمی الفاظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا. تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کا تذکرہ ہے, یعنی ان کے حالات زندگی ہیں اور ان کے اپنے چاہنے والوں نے بیان کیے ہیں. اس میں اس کی اگلی اور سمجھ لیں آخری قسط ہے, یا آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آخری قسط ہوگی ان کے لیے. اس میں اس خواب کا ذکر موجود ہے. یہ تو بیداری تھی نا کہ وہ عاشق صادق کی طرح لیٹے, اور قاسم نانوتوی کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی اگلی قسط یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم, جن کو انہوں نے پہلے لٹایا تھا اور سینے میں فیض ٹرانسفر کیا تھا, وہ دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں. جی 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 وہ دلہن کی شکل میں, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی, انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی, عقد میں آئی, خواب میں ہی انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں, کلین سویپ کیا ہے. اس وقت تو نہیں ہوا, بعد میں کلین سویپ نہیں ہوا, پرائم منسٹر وہ بن گئے. اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا, وہ ان کی نفس کی خواہش تھی, وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے.
وہ نفس کی خواہش ہی تھی نا, ہوئی تو نہیں, کوئی غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں, اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا, اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی, اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں, اور پھر آگے اب لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی, اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی, اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بات میں. تو اس سے انہوں نے یہ بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا, یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سر بیان کرو. پوری دنیا کی دیوبند کی مساجد میں اگلی دفعہ یہ خواب بیان کیا جائے بزرگوں کی کرامات کے طور پر. بھئی جو چیز ہوگی آپ فخریہ بیان کریں گے نا, جس عقیدے سے آپ لوگ منہ چھپاتے پھریں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ پہ فٹ نہ کریں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. چلے آپ تشریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بٹ دماغ نہیں ہے. لوگ تو پوچھیں گے میاں یہ کیا ہوا. اسی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو آپ سمجھانے کے لیے پورا واقعہ لکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا, آپ صرف لکھ دیا کریں میاں, آگے وہ سائن اس طرح, وہ جو سیدھی لائن اور نیچے چھوٹا سا ٹھمکا, ایکسکلیم ود جوائے یا ایکسکلیم ود سارو, وہ سائن ڈال دیا کریں. تو اب یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں چھاپی, ہم صرف راوی ہیں بیان کرنے والے. ان کا دین اس قابل نہیں ہے, ان کے بابوں کا دین, کہ اس کو یہ بیان بھی کر سکے. ہمیں کراچی سے اگلے دن اکیڈمی میں ایک کال آئی. تو کراچی کے ایک مفتی صاحب مشہور زمانہ لطیفوں والے, ان کے وہ نمازی بھی تھے, اور کہتے ہیں میں علی بھائی سے اتنی نفرت کرتا تھا, میرا بھائی مجھے کہتا تھا سنو, لیکن میں کہتا تھا میں نے سننا بھی نہیں. کہتا بس ایک ہی کلپ سنا. میں کہتا ہوں جی آپ ہمارا کوئی ایک کلپ سن لیں کسی بھی ٹاپک پہ, خواہ وہ فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہو ہدایہ پورٹل کا, یا انڈرسٹینڈ اسلام میں بابوں کی کلاس والا کوئی کلپ ہو, یا مسلم اونلی کے اوپر اخلاقیات سے متعلق کوئی کلپ ہو, وہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی دین اس طریقے سے بیان ہوتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. وہ کہتا ہے ایک کلپ دیکھا اور وہ وہی تھا, قبر سے نکل کے صلح کروا کے واپس چلے گئے ارواح ثلاثہ. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اس طرح, تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں منع کیا تھا انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ میں نے چلے اب سن لیا, اب تو مجھے وائرس لگ گیا ہے, اب اگلا علاج بھی کرے نا, پریونٹیو مینٹیننس تو نہیں, کیوریٹو علاج تو میرا کرے نا. کہتے ہیں نہیں اصل میں آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, اس لیے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا میں ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا, میں کتاب لے کے آ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دیں. کہتے کتاب لے کے گئے ہوں تو آئمائشیں شروع کر دی. کہتے مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا یار یہ تو بالکل کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اور وہ مجھے کہنے لگے مجھے نہیں, میں وہ فون سن رہا تھا, کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہونا تو میں کبھی ابرار بھائی کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں کہ تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے سن کے. تو جب انہوں نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگے علی بھائی جتنے یہاں پہ اس کے جلسے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک آپ کو اس نے بنایا ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی, ویڈیو تو یہ صرف وہ ایک ریکارڈ کر کے چڑھاتا ہے نا, باقی جتنے عام اس کے دورے جدھر بھی ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹاپک بنایا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ہے. تو اب آپ کر لیں میرے بھائی, اللہ نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سارے فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات اس قابل نہیں کہ پبلک کو پیش کی جائیں. ہم دیکھیں ان کی تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بزرگوں کی کرامات ہم بیان کر رہے ہیں. آج تک سنا تھا آپ نے بریلوی صرف اپنے بزرگوں کی کرامات بیان کرتے تھے, دیوبندیوں کی تو وہ مانتے نہیں تھے. ہم تو مان بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں آپ بتائیں یہ بزرگ ہیں میاں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک علمی ایک بوجھ تھا, ہم نے اپنے کندھے سے اتار دیا. کئی بار میں نے کہا دوسری قسط ہے, لوگ کہتے تھے لیاؤ دوسری, تو بس وہ دانش کی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. علی بھائی انسان بار بار کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے, دعا بھی کرتا ہے لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی. فار ایگزامپل میں ایک سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, بار بار کوشش کے بعد بھی پیپرز میں فیل ہو جاتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے کوشش کی ہے تو پھر اپنی آپ فیلڈ بدل لیں. اب یہی ہوگا. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نقل لگا کے ڈگری لے لیں یا جعلی ڈگری لے لیں. یہ ہو جاتا ہوتا ہے انسان کو. اب مجھے بتائیں حضرت علی کی کبھی خواہش تھی کہ خلافت راشدہ ختم ہوتی؟ اپنی جان بھی چلی گئی, خلافت دوبارہ واپس تو نہیں آئی. آج تک ہم رو رہے ہیں. سیدنا علی کا قول ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. بعض اوقات اللہ کی مرضی اور ہوتی ہے اس لیے کہ آزمائش. فرعون کو اللہ نے بادشاہ بنایا آزمائش کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. دنیا میں ظاہر ہے حق اور باطل کی کشمکش تو رہے گی. اسی طریقے سے کامیابیاں اور ناکامیاں. صحیح مسلم میں آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہیں تقدیر سے متعلق. بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں کتاب القدر چیپٹر دا چیپٹر آف ڈیسٹنی, اس کی آخری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرنا اور دیکھنا کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے, اور ساتھ اس میں الفاظ ہے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. خالی مدد نہیں, خالی کوشش نہیں, دونوں چیزیں پہلے. پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے, تم ناکام ہو جاؤ, تو یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا یا اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے میں اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرتا ہوں, بالکل وہ کرے, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود رزلٹ خلاف آیا تو اب پیڑا ڈال کے نہ بیٹھ جائے کہ یار یہ کیوں ہو گیا, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری بھی کئی ایک خواہشات ہیں جن کے بالکل اپوزٹ ہوا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ملک اس طریقے سے نیچے چلا جاتا, لیکن صرف میری خواہشات سے یا عوام کی خواہشات سے تو کچھ نہیں ہونا. آپ نے بھی تو کوئی کوشش کرنی ہے. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ 20-25 سال پیچھے جا کے گریں گے؟ ہو گیا. لیکن اب یہ اللہ پہ نہیں آپ ڈال سکتے, ہمارے اپنے کرتوت سامنے آئے, چاہے گزشتہ حکمرانوں کے ہوں چاہے موجودہ حکمرانوں کے, سب نے اپنا پورا پورا حصہ اس میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھ لیں کس لیول تک ملک پہنچ چکا ہے. تو خواہشات سے صرف کچھ نہیں ہونا, کوشش بھی کرنی ہے. قرآن میں تو ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آخرت میں بھی یہی ہے. ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کوشش کے باوجود کچھ نہ ملے, آخرت کا رول یہ ہے کہ کوشش کے باوجود بھی ملے گا. جس نے کوشش کر لی اس کو ملے گا. آخرت میں یہ نہیں ہے کہ انسان نے دنیا میں نیک مال کیا اور آخرت میں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے, الا یہ کہ اس نے ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے نہ کیا, وہ علیحدہ بات ہے. وہ تو دنیا میں ہی آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ملنا اس میں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وہ کیوں آپ کو یقین دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آ سکتا تھا دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں, اینڈ پہ جا کے پھر میں بھی ابو جال نہ لیوں وہاں سے. اللہ نے فرمایا نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. قرآن میں یہ بھی آیا ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. قرآن میں یہ بھی آیا کہ کیا ہم عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو برابر کر دیں گے. یہ ہماری صفت عدل کے منافی ہے. آخرت میں میتھمیٹیکل فارمولا ہے جی, سیدھا سیدھا. دنیا میں کوئی میتھمیٹکس کام نہیں آپ کے آتی. اس حوالے سے یہاں کوشش کے بعد آپ کو مل بھی سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا, کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, ناکام بھی ہو سکتے ہیں. آخرت میں آپ کوشش جو کرے گا دنیا میں پیغمبروں کا راستہ اختیار کرے گا, اطاعت کرے گا, وہ کامیاب ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آخرت میں تقدیر غالب نہیں ہونی کسی کے اوپر کہ دنیا میں تو بڑا اچھا تھا اور اللہ نے کہا نہیں تیری شکل ہی مجھے پسند نہیں ہے. نہ, آخرت جو ہے اگرچہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے, لیکن اللہ کی صفت عدل اس چیز کی متقاضی ہے کہ آخرت کے معاملے میں اس نے عدل کرنا ہے. دنیا میں تو اس نے خود ہی کہہ دیا نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آخرت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. آخرت میں یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں, آزمائش جو ہونی تھی دنیا میں ہو گئی. انبیاء کے ماننے والے ان کے پیروکار جنت میں, انبیاء کے نافرمان جہنم میں. وہاں نہیں کسی پہ تقدیر غالب ہونی کہ نعوذ باللہ بالکل 180 ڈگری فارمولا لگ جائے. دنیا میں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں, لیکن 125 بندے مسلمان ہوئے 13 سالوں میں. فتح مکہ پہ چلیں طلقاء ہوئے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
اور کئی کفر کی حالت میں مر گئے. کیا حضور کی خواہش تھی کہ ابو جہل بغیر ایمان کے جاتا؟ حضور کا اپنا چچا ابو لہب بغیر ایمان کے جاتا؟ نہیں. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ دیکھ لیں تو کلمہ پڑھ لیتے سر. واہ 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 واہ. اللہ کے نبی کو دیکھ کے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے نبی تو دعوت بھی دیتے تھے تب بھی نہیں تھے کلمہ پڑھتے آپ کے بزرگان دین اس وقت کے. اچھا اس کا مطلب ہے بازید بستامی کی خواہش تھی کہ لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں. وہ کہتے ہیں بعد میں پھر وہ نقاب کرتے تھے کہیں کوئی دیکھ کے کلمہ ہی نہ پڑھ لے. ہاں ہاں. ابو الحسن خرقانی کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں نے لکھا محمود غزنوی نے سومنات پہ جب حملے کیے ناکامی ہوتی تھی تو پھر اس نے ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے وہ جبہ وہ اس کو اٹھا کے دعا کی اور فتح ہو گئی. رات کو خواب میں ابو الحسن خرقانی آئے اور ناراض تھے کہ تو نے میرے جبے کی قیمت کتنی کم لگائی ہے. ہاں تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال کے اندر جو نصاب کی کتاب ہے اور فضان سنت بریلویوں کی اس میں باقاعدہ اس کے حوالے ہیں. دنیا میں جتنے بابوں کی کہانیاں ہیں نا وہ ساری اسی کتاب سے ہیں. عربی میں لکھی گئی ہے تذکرۃ الاولیاء 800 سال پہلے. اس میں واقعہ لکھا ہے. ابو الحسن خرقانی نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی. اگر تو یہ دعا کرتا نا قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ ہو تو یہ بھی تیری دعا قبول ہو جانی تھی. واہ واہ واہ. تو یہ کرتا اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا نا تو پوری امت کا ہی بیڑا پار ہو جاتا. اور جن لوگوں کے پاس اللہ کے نبی کے کرتے تھے انہوں نے قادسیہ اور یرموک میں ہاتھی گرائے ہیں ان کرتوں کو دکھا کے. جی 8,500 مسلمان صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں ہاتھیوں والی جنگ میں قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کے خلاف. ہزاروں مسلمان رومن امپائر کے خلاف یرموک میں شہید ہوئے ہیں. تب جا کے اسلام جو ہے وہ اس کے قدم جمے ہیں ان کے خلاف. وہ تو نہیں رسول اللہ کا کرتا لے گئے. تبرک کی حد تک تھا وہ ہم مانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر کے پاس رسول اللہ کا کرتا تھا جو سیدہ عائشہ سے انہوں نے لیا تھا چونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی اور وہ اس کا دھون مریضوں کو پلاتے تھے. تو صحابہ کو تو نہیں تھا کہ چلو یہ ہم کرتا ہی لے جائیں وہاں پہ جنگ. بعد میں ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے جب فتح ہونی ہے تو اس سے بھی ہو جائے گی. سٹوریاں کہانیاں ان کے تیرے کرتے کٹو نا. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہانیاں بناتا ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہے. ہم تو آپ کو صرف آٹزانہ انداز میں کہہ ہی سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. علی بھائی انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر آزمائش آئی ہے یہ سزا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے مکافات عمل آزمائش اور سزا. دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے. ویسے مولا علی کی طرف ایک چیز منسوب کی ہے نا انہوں نے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس آزمائش کے بعد تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے. جس آزمائش کے بعد تم رجوع نہ لاؤ تو سمجھ لو یہ سزا ہے. اور میرے بھائی یہاں تو سارے دنیا دار لوگ بھی آزمائش آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا شروع کر دیتے ہیں. تسبیح لے کے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ کوئی رول نہیں ہے. دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی شخص پہ یہ آزمائش آئی ہے یا سزا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. سورہ اشورہ میں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اور کئی چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جو پڑھیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آج کی ڈیٹ میں جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے وہ اسے آزمائش ہی تصور کرے گا. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ورنہ دیکھیں جنید جمشید صاحب شہید ہوئے تو بریلویوں نے کہا کہ اس پہ عذاب آ گیا. کہا نا. دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رسول اللہ تک پہنچ گئے. وہ تو تارجمی صاحب نے بھی خواب بیان کیا. ان کے اپنے مر جائیں تو شہید, دوسرا مر جائے تو سزا. تو ان کے کرائٹیریا تو یہ ہیں. ان کا ذکر تو یہاں ضروری ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ سر انہی کا ہی تو آئے گا. جنہوں نے کام ڈالا ہے انہی کا ہی ذکر آئے گا نا. انہوں نے ہی آپ کو اس طرح کی پٹیاں پڑھا کے گمراہ کیا ہوا ہے نا.
مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بیوہ نیشنل سیونگ اسکیم میں پیسے رکھ دے، پروفٹ لے کر چلائے، میں کیسے کہہ دوں میرے بھائی؟ مولانا مودودی تو کسی نے پوچھا سود فرمایا حرام ہے، ان کا اگر کوئی مجبور ہو جائے ان کا حرام ہے، ان کا نہیں، اگر کوئی بہت مجبور، انہوں نے کہا جی وہ مجبور ہوا ہے تو خود جہنم میں جا رہا ہے تو مجھے کیوں ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ میں نے تو مسئلہ ہی بتانا ہے نا۔ اسلامک بینکنگ میں رکھوا لیں، پروفٹ وہاں کم ہے لیکن کم از کم حلال تو ہوگا نا، اس اعتبار سے کہ وہ منی اگینسٹ گڈز ہے۔ باقی نیشنل سیونگ، قومی بچت جسے آپ کہتے ہیں، اس میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو سودی پورا کام ہے، اس کو تو ہم بالکل جائز نہیں سمجھتے، ہم کس طرح آپ کو کہہ دیں۔ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا لیکن اب کافی عرصے سے تبلیغ جماعت کے ساتھ نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو آپ کے نزدیک یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے منافی ہیں، ان کا سلیبس جو ہے وہ شرکیہ اور بدعت پہ مبنی عقائد کے اوپر ہے، یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا، باقی باتیں تو بعد میں۔ چلیں، مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی اگر اہل تشیع ہو اس سے بات کرنے سے بھی منع کرتے ہیں، وہ بات کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ وہ تو عیسائی سے بھی بات کرنے سے آپ کو منع کریں گے کیونکہ اس نے سوال کر لیا کہ روح اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کی روح، تو مسلمان تو اس کی بھی تشریح نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے عیسیٰ ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں روح اللہ لکھا ہے نا، جو اللہ کی روح ہوگی تو 2 in 1 نہیں ہے، میری روح کمبائنڈ ہے نا میرے ساتھ، تو اللہ کی روح تجھے منہ اٹ کے بہ جاؤ۔ تو بالکل نیکی کرتے ہیں کہ صرف انہی کو دعوت دیتے ہیں جن کے آگے وہ بات سن کے کوئی جواب دے بھی سکتے ہیں، تو یہ تو ان کی بلٹ ان کمزوری ہے۔ باقی آپ نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک دیوبندی جماعت تو ہے نا جی، بلٹ اپ تو دیوبند سے ہوا ہے، اور دیوبند اور شیعہ کی آپس میں ٹسل ہے۔ اب طارق جمیل صاحب کو کوئی رول ماڈل کے طور پہ پیش نہ کرے، طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو دیوبندیوں نے کر دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے اشر نشر نہیں کر کے رکھ دیا۔ رائے بین اجتماع میں ان کو بیان نہیں مل رہا، تو اسی لیے تو کالج یونیورسٹیز کے اب دورے کر رہے ہیں اور پبلکلی بڑی بڑی گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ طارق جمیل صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی بڑے ہو گئے۔ پھر تبلیغی جماعت نے کہا ٹھیک ہے پھر اب آپ یہی کریں۔ بیچ میں ان کا یہ تھا کہ یہ امام بارگاہوں میں جا کے کیوں بیان کرتا ہے، یہ اتحاد امت پہ کیوں بات کرتا ہے، یہ حضرت علی اور اہل بیت کی محبت پہ بات کیوں کرتا ہے، ہماری نشانی تو یہ نہیں تھی۔ ان سے پوچھیں حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ یار اہل بیت کو تو چھوڑ دو، حضرت علی کیا صحابی نہیں ہے؟ چلو صحابی ہونے کی وجہ سے ہی ان کی آپ مدح بیان کرو۔ میں نے وہ نعرہ دے دیا نا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور پھر آگے جوڑ دیں من سبنی فاقتلوہ، یا من سب نبی فاقتلوہ۔ لاؤ، یہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آیا۔ تو آپ دیکھ لیں جن جنہوں نے گالیاں دی ہیں بھگتیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی نسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں وہاں یہ چیز بہت محسوس کی ہے، کافی لوگ ایتھیسٹ ہو جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو دعوت ٹھیک طرح نہیں دی جاتی۔ اکثر ہمارے ہاسٹلز میں جب تبلیغ جماعت والے آتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ میرے بھائی وہ بات سن بھی لیں، کیا ان کی کمپیٹنسی تو چھوڑ دیں، ان کے بڑوں کی کمپیٹنسی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ یہ بات کر سکے؟ آپ لوگ بتائیں، یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہاں فون کر کے جی کوئی بتاؤ جی ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ قادیانیوں کو دعوت دینی ہے، وہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کدھر جا کے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے لگے ہو۔ آپ جو بن کے دعوت دے رہے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ خود گمراہ ہیں۔ ایک گمراہ دوسرے گمراہ کو کیا دعوت دے گا؟ ہاں، یا آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے یا اشرف علی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے، اگرچہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن پارٹی تو آپ کی وہی ہوگی، جب تک کہ آپ اس کا اعلانیہ انکار کر کے جوتیاں نہ کھا لیں اپنی محلے کی مسجد سے، یا گونگے شیطان بن کے زندگی گزارتے رہیں، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں دعوت کرنے کا، گونگے شیطان ہی مر جاؤ۔ جب ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے، نوجوانوں کو دعوت جو بیچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ، اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں، سمجھ لو، وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین
جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مار دیں، اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑتے. آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں، نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجئے گا، اور جو آپ ویڈیو کہیں گے نا کہ یہ ویڈیو ہمیں تنگ کرتی ہے ڈیلیٹ کر دو، میں کر دوں گا. جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑے ایک دوسرے کے جلوسوں کے اوپر، جیلم میں کئی سال تک شیعہ کا جب جلوس نکلتا تھا تو اوپر سے گرم پانی، پتھر، نمک اور مرچیں پھینکتے تھے. پاکستان میں کئی علاقوں میں پریکٹس ہے. جب آپ ایک دوسروں کے جلوسوں کو، سٹیکرز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ ایک کافر کو سٹیکر کے اوپر مار رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سٹیکر پہ کیا لکھا ہے، نہ اس کو کوئی سے انٹرسٹ ہے. تو ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں، تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں، ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے. ہماری آنے والی نسلیں ان قریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں. مسلم یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا، یعنی وہ فرقوں سے رہے. یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے. آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، اللہ کے ہاتھوں نہیں تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے مسلمان سمجھا ہوا تھا نا کہ مسلمان کی اولاد ہے، اس نہ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے. آپ ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے، اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے؟ وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں. کافروں کو دعوت دینی ہے، کافروں کو دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جائے، سکون نال رہ رہے جے، انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو. آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے سی، وہ کہیں گے بھائی اتنے ہی رہن دو، سانو عدل و انصاف ہے وہاں پر، امن ہے وہاں پر، انسانی جان کی قدر ہے، جانوروں کی قدر ہے، یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے. تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا. یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا. ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، یعنی اس سے بہتر ہوگا. یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر، یہ مذہبی سکھ، وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ. خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ مذہبی دہشت گرد، ان سے تو بہتر ہے نا سکون کی زندگی گزاریں گے. آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آگے ٹوکا مار جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ عیسائی اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا. ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے تیری. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا، کہتا ہے تیری جان بھی قربان. اپنی نہیں جان اس نے قربان کرنی، تیری جان لیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کس کی؟ تم لوگوں کی. جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی نہیں، وہ تو مارنے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ٹوکے جو نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے،
ان سے پوچھو کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پہ لکھو گے؟ اور یہ ٹوکا بھی اگر میدان جنگ میں کسی کافر پر چلتا، عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، تو ہمیں یہ ٹوکے دیکھ کے صبر بھی آ جاتا. یہ تو ٹوکے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، کافروں تک تو پہنچنا نہیں ہے. فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی. او آؤ نا، واپس آؤ نا، واپس آؤ. کھا رہے ہو نا دا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال. بڑھو واپس آؤ. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں نا، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے نا، وہاں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں. دھوکے دیے میں لوگوں کو. انہی کو کہنا کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھنی ہے، اب کون ہے لبیک یا رسول اللہ؟ ہاں کہو. پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی رکھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. عورت نے حجاب کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کوئی نہیں، ختم. نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو بیسیکلی ان کی پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے. اور پھر امام مالک کا قول وہ بابا جی پیش کرتے تھے کہ جی امام مالک کہندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت سلامت ہے، بدلہ نہیں لے رہی. تو میں نے عرض کیا تھا بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟ غوث، کتب، ابدال، جو ہر علاقے میں جن کی ڈیوٹی ہے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہزاروں ایکڑز کے اوپر انہیں جگہ لے کے سٹور کی ہوئی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیو ہوئی ہوئی ہیں، اس علاقے چ کہڑے بابے ڈیوٹی ہے؟ وہ واٹس ایپ نمبر دو ایک بار. میرے بڑے سٹوڈنٹ نے امریکہ پہلے تو بابا جڑا ہے نا وہ خبر لئیے کہ بھائی تو کیڑی ڈیوٹی کر رہا ہے، تینوں تو میں پہلے لواواں نا. کیوں؟ بابے نے نہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. پہلے تو صاحب اختیار کو پوچھا جائے گا نا. حکمران کی پرسش پہلے ہوگی، عوام کی بعد میں. تو بابوں کی ڈیوٹیاں ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، تو ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے، تو یہ کیوں نہیں مر جاتے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس اس طرح کی بزرگی ہے کہ میں نگاہ مار کے یہ کر دوں وہ کر دوں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. اب یہ اتنا بڑا چھکا ہے کہ ان کو ہوش نہیں آتی، یہ باؤنڈری سے باہر جاتا ہے چھکا میرا. پکی کہہ لیں، اینٹی وینم کہہ لیں، الزامی جواب. او نہیں جی حکم ربی ہے. اچھا جی حکم ربی ہے کہ حضور دی گستاخیاں کرو اور کرواؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی کافی ہوں گے آپ کو. سورۃ الحجر کی آیت ہے. جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا نبی الاسلام کا نام بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے ڈیوٹی امت کی لگائی ہوئی تھی. کعبے پر چڑھائی ہوگی تو ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید نے چڑھائی کی، حجاج ابن یوسف نے کی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے، کیونکہ امت کا کام ہے. امت نے کام جڑا حوالے کیتے ہے وہ کہہ رہے جناب حکم ربی ہے. ٹھیک ہے پھر حکم ربی ہے تو مسجد نبوی اور بیت اللہ کے جو امام مقرر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، حکم ربی ہے، پڑھو پیچھے نمازاں انہوں نے، کیوں نہیں پڑھ دے؟ حکم ربی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے. مسلمان ہی نہیں مانتے ان کو، تو نماز کہاں سے ان کے پیچھے پڑھنی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تصویریں جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو اسلام کا بڑا اچھا امیج جاتا ہے؟ تو اب جو کچھ باہر کے لوگ سوچتے تھے نا اسلام کے بارے میں، آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ برا سوچ رہے ہیں. اتنا نہیں سرکار، کیونکہ باہر والوں نے صرف سنا ہوا ہے. ان کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہی ہو یا اتنا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے حالات یہاں پہ خراب ہیں. ہم تو ڈائریکٹ بھگت رہے ہیں، نہیں بھگت رہے، مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا سورس ہے. میں کہتا ہوں دعوت ایک ایک کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے راستے صاف کرتا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے سارے فرقوں کی نمائندہ تنظیمیں کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی جا رہی ہیں. ان قریب یہ کلدم بھی ہو جائیں گی، انڈکلیئرڈ کلدم تو ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں دعوت کا سورس کیا ہے؟ ظاہر ہے مسجدوں میں تو جا کے دعوت نہیں دے سکیں گے جب کلدم کا مطلب نہیں پتا کیا ہے. کوئی مرکز نہیں ہوگا، کوئی اجتماع نہیں ہوگا. پھر آخری بات کیا ہوگی کہ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو دین کی دعوت کریں.
تو ان کی تعلیمات اس قابل ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی ان کی سنے گا آگے کہانیاں؟ تو اللہ کا شکر ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ وہ جیسے طارق قادری صاحب کہتے تھے نا، مبارک ہو مبارک ہو، یہ مبارک دور آ گیا ہے۔ اب مستقبل جو ہے نا وہ الحمدللہ اس علمی دعوت کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب کسی کو اگر دکھ تھا نا ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، تو ہم پہلے ہی کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ جن کے ہزاروں لاکھوں علماء اور مدرسے ہیں، اب ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب ان کی تنظیمیں ہی بین ہو جائیں گی تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ بات کہاں سے پہنچائیں گے؟ غاروں میں بیٹھیں گے جا کے، جنگلوں میں؟ نہیں۔ جس طرح آج کا نوجوان وائی فائی کے بغیر نہیں بیٹھتا، یہ لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کدھر جنگلوں میں بیٹھ سکتے؟ آپ کو تو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود چٹائی کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آئیں گے یوٹیوب پہ تو کچھ جو تھوڑی بہت عزت بھی ہے نا وہ گنوا دیں گے۔ آپ وہ دیکھ لیں بریلوی مکتب کے وہ جو کراچی کے نورانی صاحب ہیں، آئے دن ان کی کتنی پیاری پیاری ویڈیوز آتی ہیں۔ کوئی بریلوی مکتب کی کوئی عزت تھوڑی بہت رہ گئی تھی عوام الناس میں، وہ بھی ختم ہوگی۔ اور لوگ نیچے بعض کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھولے لوگ کہ یہ دیکھیں کیسے کیسے جاہل لوگ موجود۔ او بھائی اسی کا نام بریلویت ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں جاہل نہیں ہے، اسی کا نام بریلویت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دیوبندیوں کے علماء بھی کس قسم کی آگے سٹوریاں اور بزرگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، بھائی ان کے یہی ہے سب کچھ۔ اب تو اہل حدیث آ کے ویورشپ کے لیے کس کس قسم کے تھمبنیل بنا رہا۔ حضرت عمر کے دور میں جب ایک بندہ آیا تو 2 سال بعد اس کی بیوی پریگننٹ تھی، یہ ایڈنگ بنائی ہوئی ہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ، لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر جو اس قسم کے تھمبنیل بنا رہے ہو، کیا نوجوان نسل کو دے رہے ہو؟ تم لکھو غسل جنابت کا طریقہ، جان بوجھ کے ایسے لفظ لکھیں گے ویورشپ ملے، ورنہ تو ان کی اوقات کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز کتنے 10-12 ہزار زیادہ اوپر جاتے نہیں ہیں، سبسکرائبر ملین میں ہوں گے، ویورشپ 10-12 ہزار۔ اور جو اس قسم کے جو تھمبنیلز ہیں یا لطیفے ہیں یا ولگر باتیں ہیں وہ دنیا دیکھے گی۔ اب ان کے پاس یہ ٹوٹ کے رہیں گے لوگوں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کی دعوت پھیل رہی ہے۔ واللہ یہ نوجوان نسل صرف اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، معزوز ہونے کے لیے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اس کے بعد دین سے وہ اور دور جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کو اس دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ دین وہ ہے جو اس پلیٹ فارم سے رسول اللہ کی دعوت بلند ہو رہی ہے، کسی بابے کی نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے، دیکھ لیں۔ لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ 10 نان کی دکانیں پھرے نا تو آپ کو ایک اچھا نان بیچنے والا مل جاتا ہے، 5 کپڑے کی دکانوں پہ جائیں تو ایک دکاندار اچھا مل جاتا ہے جو کپڑا دے، لیکن 10,000 مدرسے بھی پھرے تو آپ کو ایک عالم نہیں ملتا جو آپ کو دین سکھائے۔ عالم آپ کو مولانا مودودی جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر اسرار جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، جس کا مدرسوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ان سے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست، ان سے میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ نان اچھے تو نان والی دکان سے ملتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کہ فلاں کپڑے والا وہ بڑے اچھے نان لگاتا ہے، ایسے ہوا ہے کبھی؟ لیکن دین کا کیا مسئلہ ہے کہ دین نہیں ملتا، دین ملتا ہے ان لوگوں سے جو اس سسٹم سے باہر ہے۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا علی بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے، دنیا کی کوئی منفعت ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے پاس پکا ہے۔ یہ ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہر نبی کے بارے میں اللہ جل اللہ نے جتنے بار انبیاء کا ذکر ہوا ہر نبی کے ساتھ آیا ہم تم سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے حضور پکا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مدرسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اجر آپ سے ہی مانگ رہے ہیں دنیا میں، اور چندہ اگر سبسسٹنس لیول پہ اکٹھا کرتے نا گزر بسر کے لیے، بیت المال میں جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا تو ہم کوئی اعتراض نہ کرتے۔ یہ تو اپنے گاڑیاں اور بنگلے اور جدادیں بناتے ہیں۔ تو اب چونکہ انہوں نے کام تو نبیوں والا پکڑا ہوا ہے اپنے زوم میں، لیکن کرتوت ان کے نبیوں کے مخالفین والے ہیں، اللہ نے اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لیا۔ یہ وجہ ہے دنیا داری کی وجہ سے۔